جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے تو جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا، جو مظالم ڈھائے گئے، آیا کیا سنی کتب سے ان کے شواہد پائے جاتے ہیں ہمارے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، وہ شواہد صحیح و سند شواہد پائے جاتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس کے متصل ہی یعنی یہ حالات ناگوار اہل بیت پر آئے، اور اس میں یہ روایت بالکل صحیح و سند روایت موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا انتقال 235 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ کتاب المصنف کی جلد نمبر 14 ہے، جو میرے پاس نسخہ ہے، صفحہ 568 ہے۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال پر ملال کے بعد فوراً ہی حالات جب خراب ہوئے تو وہ دروازے پہ آئے حضرت عمر بن الخطاب، اور دروازے پہ آ کے یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے، روایت تھوڑی طویل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح لوگ آتے رہے آپ کے گھر میں، کیونکہ ظاہر ہے لوگ تو آتے تھے تعزیت کے لیے، حضور کا انتقال ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو بہت بڑا سانحہ تھا، تو صحابہ کرام کی آمد و رفت تھی ان کی بیٹی کے پاس، مولا علی کے پاس۔ تو حضرت عمر آئے دروازے پہ اور انہوں نے کہا کہ، اور یہ روایت سندن بالکل ٹھیک ہے، اسلم عددی یہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ تو بعد میں حضرت عمر کے غلام بنے، اور یہ بالکل بات فضول ہے، اس میں غلام بننے نہ بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد کا واقعہ ہے، تو لیکن کہیں بھی صحیح و سند روایت نہیں پائی جاتی کہ اسلم ادبی مکہ میں موجود ہو یا کسی اور جگہ پہ، بالکل ثابت ہی نہیں ہے، تو لہذا سند بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے یعنی سنی محدثین نے بھی اس سند کو صحیح کہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کوئی طاقت نہیں جو مجھے روک سکے، ما بمانعی ان اجتماع، اگر اسی طرح لوگ یعنی اکٹھے ہوتے رہے، جمع ہوتے رہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یعنی آگ، اس وقت آگ لگانا بہت سخت ایک قسم کی سزا تھی، یعنی تو بما یعنی تمہیں، مقصد یہ تھا کہ میں جب گھر جلاؤں گا اور تم کو جلا دوں گا۔ تو جب وہ گئے تو اسی ہی روایت میں ہے، ایم اللہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ جو کہہ کے گئے ہیں یہ یقیناً کر کے رہیں گے۔ یہی روایت باقی کتابوں میں بھی ہے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے کہ صحیح بشرط شیخین، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت بالکل صحیح ہے، انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ تو یہ متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے ہے الامامۃ والسیاست ابن قتیبہ دیناوری، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 13 ہے، طبع مصر ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ فقد قوما تخلفوا عن بائعته عند علی کرم اللہ وجہہ فبعث الیہم عمر فجاء فناداہم وہم فی دار علی، یعنی جب انہوں نے ایسی کچھ لوگوں کو نہ پایا کہ جنہوں نے ابو بکر کی جو بیعت نہیں کی تھی، مولا علی کے پاس وہ اکٹھے تھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، تو انہوں نے ان کی طرف یعنی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف حضرت عمر کو بھیجا۔ فناداہم وہم فی دار علی، انہوں نے آواز دی حضرت عمر نے، فابوا این یخرجوا فدعا بالحطب، انہوں نے انکار کر دیا، یعنی کہ باہر نکلنے سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، انہوں نے وہ لکڑیاں منگوائیں۔ وقال والذی نفس عمر بیدہ لتخرجن او لاحرقنها علی من فیہا، کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، تم لوگ نکلتے ہو یا میں اس گھر کو تم سمیت آگ لگا دوں۔ فقیل لہو یا ابا حفص، اے ابا حفص
ان فیہا فاطمہ تھا، اس گھر میں تو فاطمہ بنت رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس گھر میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ فقالا وَإِن، اگرچہ وہ بھی، آگے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ راضی کرنے کے لیے گئے سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس تو انہوں نے کہا کہ فَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ أَنَّكُمَا أَسْخَطْتُمَانِي وَمَا أَرْضَيْتُمَانِي، یعنی میں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے یعنی ناراض کیا ہے، غصہ دلایا ہے اور راضی نہیں کیا۔ وَلَئِن لَقِيتُ النَّبِيَّ لَا أَشْكُوَنَّكُمَا إِلَيْهِ، جب میں ملوں گی اپنے بابا سے تو تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ اور آگے انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں، یہ صفحہ نمبر 14 پہ ہے، پہلی جلد ہے، الامامۃ والسیاسہ، کہ واللہ لأدعون علیک بعد فی کل صلاۃ اصلیھا، کہ میں جو بھی نماز پڑھوں گی ہر نماز کے بعد بد یہ دعا، روایت صحیح سند ہے ان کی نزدیک، یعنی یہ روایت کیونکہ وہ واقعہ آ گئے وہ شاہد صحیح ہے شاید سے تو لہذا یہ باتیں بھی صحیح ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے صحیح بخاری میں باب غزوہ خیبر کتاب المغازی میں ہے یہ بات، کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئی، تدفین ہو چکی، تو لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا تھا، سلام دینا بند سب کچھ، یہ بخاری میں ہے کہ لوگوں نے جب چھوڑ دیا تو مولا نے دیکھا فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحۃ ابی بکر، جب دیکھا کہ لوگوں کی توجہ، لوگ یعنی مجھے نہ سلام دیتے ہیں نہ ملتے ہیں، نہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، تو حضرت ابو بکر کی طرف یعنی انہوں نے مصالحت کی پیشکش کی کہ مصالحت کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہیں آگے یہ انہوں نے ویسے امام بخاری نے صحیح نہیں لکھا، مصالحتن تھی و مبایعتہ کے الفاظ جو ہے نا وہ انہوں نے اضافہ کیا ہے، اصل یعنی مصالحت تھی۔ انہوں نے کہا یعنی مولا علی نے کہا کہ انہتنا ولا یہتنا احد معک، آپ نے اکیلے میری طرف آنا ہے، کسی اور کو نہیں لانا، اپنے ساتھ کسی اور کو نہ لانا۔ یہ اور سے مراد کون ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں کراہیتن لے یحضر عمر، یعنی ناپسند کرتے تھے کہ حضرت عمر میرے گھر میں آئیں۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ صرف خلافت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا حساس مسئلہ تھا کہ مولا علی جیسی شخصیت کہ جو اپنے دشمنوں سے بھی نرم رویہ رکھتے تھے اور صحیح رحمت للعالمین کی سیرت پر تھے، یعنی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے کہ وہ آئیں، لہذا میری طرف آپ اکیلے آئیں۔ جب ان کو پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب کو تو انہوں نے کہا نہیں اکیلے نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا، لا واللہ لا تدخلوا علیہم وحدک، بالکل اکیلے نہیں جانا، یعنی اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے آئیں، ان کو نہ لے کر آئیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اکیلے نہیں جانے دوں گا کہ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں، قتل نہ کر دیں، اور یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ اب ان اصل واقعات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ دلائل جو ہیں بہت سارے ہیں اس کے حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ تلوار بھی ٹوٹی، محمد بن مسلمہ نے جناب زبیر کی تلوار توڑی ہے، اور جناب زبیر مولا علی کے گھر میں تھے، لہٰذا وہاں ہاتھ پائی بھی ہوئی ہے۔ اور جو دروازے پہ بندے گئے حضرت عمر کے ساتھ جو بندے گئے تھے وہ کتاب السنہ احمد ابن حنبل میں ان کے چند کے نام بھی موجود ہیں، اور اس کی سند ٹھیک ہے، از لحاظ سند وہ روایت ٹھیک ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے اور وہاں یعنی تلوار ٹوٹی۔ یہ البدایہ والنہایہ یہ میرے سامنے ہے،
انہوں نے کہا اسناد جید کہ اس کی سند عمدہ ہے. حضرت زبیر کی تلوار محمد بن مسلمہ نے توڑی، اور یہ روایت مستدرک میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے. لہذا ہاتھا پائی ہوئی ہے تو تلوار ٹوٹی ہے نا، ایسے تو نہیں تلوار توڑ دی گئی. اور پھر حضرت ابو بکر نے ممبر پہ جا کے معذرت کی ہے کہ بھائی میں کوئی خلافت کا حریص نہیں ہوں، میں یعنی معذرت کرتا ہوں. اصل اشارہ اسی واقعے کی طرف تھا. تو لہٰذا اس کی شاہد صحیح و سند سنی کتابوں میں موجود ہے.